اللہ کا ذکر کرو، اس کے نام کا ورد کرو، اور مختلف اذکار جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے، صبح اور شام کے، دن اور رات کے، چھوٹے سے چھوٹے عمل سے لے کر بڑے سے بڑے کام سے پہلے، اس کے دوران، اس کے بعد، چاہے وہ معاملہ فرائض کا ہو، چاہے وہ نوافل کا ہو، چاہے سنتوں کا معاملہ ہو، اس کے علاوہ دن کے عام معاملات ہو، آپ غسل سے ہو، غسل سے نہ ہو، پاکیزہ حالت میں، پاکیزہ نہ ہو، تمام حالت کے اندر انسان کیا کیا ذکر کر سکتا ہے، کیسے ذکر کر سکتا ہے، تمام تر تفصیلات جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے۔ لیکن ایک بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنا ایمفسائز، اتنی اہمیت، اتنا جس کو کہیں گے امپورٹنس اس چیز کو دینے کے بعد کہ رب العزت کا ذکر کیا جائے، ہمارے بنانے والے کا ذکر کیا جائے، چونکہ اللہ رب العزت اس چیز کو پسند فرماتا ہے، اور جس چیز کو اللہ پسند کرتا ہے، یاد رکھیے، اس چیز کا کرنے کا حکم انبیاء کے ذریعے ہم تک دیتا ہے۔ تو رب العزت اپنے ذکر کو پسند کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کی ہی وہ واحد ذات ہے جس کا ذکر کیا جائے، جس کی بڑائی بیان کی جائے، جس کی تعظیم کی جائے، ٹھیک ہے، جس کا ورد کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمیں کسی کا ذکر اور تعریف کرنے کی ضرورت نہیں، یاد رکھیے۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، رب العزت کا ذکر ہم نے چھوڑ دیا، اور نہ جانے دنیا میں کتنے لوگوں کے ذکر، کتنی چیزوں کا ذکر اور کتنی باتوں کا ذکر دن اور رات ہمارے زبانوں پر ہے۔ یہ بات میں تنزیہ طور سے نہیں کر رہا ہوں، یہ بات لیکن ایک اپنے نفس کو جھنجھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ لوگ برانڈز کا ذکر کرتے ہیں، لوگ اپنی سروسز جو یوز کرتے ہیں موبائل کا، پتہ نہیں دن رات اس کا اتنا اچھا فون، اتنا اچھا فون، ارے بس نا بھائی، اس کا ذکر کرنے سے اس کا کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، یہ ذکر مطلوب بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں چیزوں کا، برانڈز کا، عام باتوں کا ذکر ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ذکر الہی، جب رب العزت کے ذکر کی بات آتی ہے، اللہ کے ذکر کی بات آتی ہے، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے، اتنے ہم اس میں کوتا ہے، اتنے پیچھے، اور اتنا مخصوص کرتے ہیں، مطلب اتنا خاص کرتے ہیں، اتنا کم کرتے ہیں، اور اتنا خاص کرتے ہیں کہ حالت یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کا ذکر کبھی کر دے تو لوگ کوشچن مارک کرتے ہیں، سوال اٹھا لیتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، کسی شخص نے یہ کہہ دیا انشاءاللہ میں کل کام کروں گا، تو سامنے والا بالکل بھائی صاحب پلیز پلیز، یہ انشاءاللہ بولے تو مطلب کل کام نہیں ہونے والا ہے۔ تو آپ پکا وعدہ کیجئے مجھے انشاءاللہ کے ساتھ، یہ بھی بولیے پکا وعدہ۔ جب میں بھروسہ کو مطلب اللہ کے ذکر کو اتنا خاص اور ایسے وقتوں میں کیا گیا کہ یہ ذکر کے تعلق سے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ انشاءاللہ مطلب کل دھوکہ دینا یا نہیں کرنے کے لیے بولنے والا ہے۔ کسی نے اگر سبحان اللہ، اللہ کا یہ ذکر کر دیا، چھوٹا ہے لیکن اتنا مخصوص ہے کہ دوسرا جانب، دوسرا فریق، سامنے والا یہ سوال کرے گا یہاں تو مجلس میں شعر کس نے نہیں بولا، پھر آپ کو سبحان اللہ بولنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ مطلب یہ بھی ذکر ہے اللہ کا، لیکن کتنا مخصوص ہے، دیکھیے کتنا عام نہیں ہے، کتنا مخصوص ہے کہ لوگ تعجب کرتے ہیں جب کوئی ذکر کر دیتا ہے۔ کسی نے کسی کو دیکھ کر ماشاء اللہ یہ لفظ کہا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، تو سامنے والا فوراً سوال کرتا اتنا موٹا تھوڑی ہوا ابھی میں، مطلب یہ بھی ذکر ہے اللہ کا حالانکہ، لیکن مخصوص ہے، کبھی کبھار ہوتا تو سامنے والا تعجب میں پڑ جاتا ہے کہ ابھی کیوں کیا، مطلب اس کا ریزن کیا تھا، یہ کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ تم نے مجھے دیکھ کر ماشاء اللہ کہا، جبکہ جیسا اللہ نے چاہا اس کا معنی ہے، مطلب اللہ نے جیسا چاہا انشاءاللہ اللہ جو چاہیں گا۔ لیکن ہم چونکہ اللہ کا ذکر کم کرتے ہیں اور بڑا مخصوص کرتے ہیں، سلام اللہ کا ذکر ہے، ساتھ میں یہ ہم پر واجب ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملے تو ایک دوسرے کو سلام کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غیر مسلموں کے بڑے لیڈران کو بھی سلام لکھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں چونکہ یہ بھی بڑا مخصوص ہو گیا ہے، تو جب کوئی کسی کو سلام زیادہ کرتا ہے تو سامنے والا ڈر جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہیں یہ ادھار مانگنے اب آنے والا تو نہیں ہے، سمجھ رہا ہے بات کو؟ تو وہ ڈر جاتا ہے، مطلب یہ ذکر بھی خاص ہوا۔ اس لیے میں نے کہا کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو بہت تھوڑا، وہ بھی خاص کر دیا، اور اتنا خاص ہے کہ وہ ذکر پہ آپ سمجھ جائیں گے کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ تو ایک عام بات تھی، مسلمان کا یہ جس کو بولتے دن چریا، صبح سے لے کر شام کا معمول ہونا چاہیے تھا کہ وہ صبح اٹھا تو اس نے ایک دعا پڑھی، اس نے کھانا شروع کیا تو ایک دعا شروع کی، اس نے کوئی چیز کی ابتدا کی تو اس نے دعا مطلب بسم اللہ اس سے شروعات کی، اور اس نے پھر سونے گیا تو اس نے ایک دعا کی، اور اس نے کسی بھی کام کی شروعات کی تو ایک دعا کی، گھر سے نکل رہا ہے تو دعا کر رہا ہے، مسجد میں داخل ہو رہا ہے تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مسجد کے اندر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت افضل الذکر وہ کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہا ہے، افضل ذکر جو ہے ورد کر رہا ہے، سبحان اللہ کہہ رہا ہے، الحمدللہ کہہ رہا ہے، انشاءاللہ کہہ رہا ہے، ماشاء اللہ کہہ رہا ہے، تبارک اللہ کہہ رہا ہے، لوگوں سے مل رہا ہے، چھوٹی چھوٹی چیز ہے لیکن بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اس چیز سے بھی ہم کوتا ہو گئے۔ ہمارے ذکر نہ کرنے کی وجوہات یقیناً میرے درس کا ٹاپک نہیں ہے، لیکن میں ایک رکھتا چلوں اس سے پہلے کہ ذکر کی اہمیت آپ کے سامنے واضح کروں، وہ یہ ہے ہم لوگ اللہ کا ذکر کیوں کم کرتے ہیں یا کیوں نہیں کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو ایسا کرنے سے جھجک محسوس ہوتی ہے، شرم آتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو ان کو صلی اللہ علیہ وسلم بولنا نہیں آتا، اگر دو لوگ سامنے بیٹھے تو کچھ تو بولتے رہتے منہ کے منہ میں، یہ ٹھیک ہے ہماری زبان عربی نہیں ہے تو ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہے، لیکن کچھ تو بولو یار جملے، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب خاص آ جائے، ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں تو آپ پر درود بھیجنا واجب ہے، ورنہ ہم لعنت کے مستحق ہوتے ہیں، بددعا کے مستحق ہوتے ہیں۔ ایک لمبی حاکم کی روایت کے الفاظ میں آخر ایک جملہ یہ ہے کہ
لعنت و ہلاکت و شخص پر جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اور آپ پہ درود نہ بھیجیں، تو ہم وہ واجب جہاں ذکر ہے وہ بھی نہیں کر سکتے. مطلب آپ دیکھیے، تو ہم نے پتہ نہیں شرم حیا یا کن کن چیزوں کو وجوہات بنا لیے، لیکن وہی شخص، وہی فرد جو اللہ کے ذکر میں شرم اور حیا کا دعویٰ کر رہا ہے کہ اس وجہ سے میں ذکر نہیں کر پا رہا ہوں، نعوذ باللہ، گالی دینے کے اندر اگر اس کا دیکھ لے تو ایسی ایسی گالیاں دیں گا کہ آپ کو تعجب کریں گے، بلکہ آپ ڈھونڈنا پڑیں گا ڈکشنری میں اس کا میننگ کہاں ہے اور کہاں سے لایا اس نے الفاظ. لیکن اللہ کے ذکر کو شرم آتی ہے. کسی کو اللہ کے ذکر کرتے ہوئے مطلب کتنی وجوہات میں نے جانتا ہوں، یا پتہ نہیں شیطان ایسا مسلط ہو گیا کہ اللہ کے ذکر سے ہم کو قریب ہونے نہیں دینا چاہتا کہ کبھی بندہ اللہ کا ذکر کرے. ٹھیک ہے، اور ذکر کئی چیزیں یاد رکھی، لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے، الحمدللہ افضل الدعا ہے، قرآن خود اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا کلام اللہ کا ذکر ہے. کئی ساری دعائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، کئی ساری دعائیں جو اعمال سے پہلے، اعمال کے بیچ اور اعمال کے آخری میں بتائی، یہ تمام ذکر اللہ کا. یاد رکھیے، سلام آپ کرتے ہیں، ایسا کوئی مرحلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ نہیں پائیں گے جب آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں گے کہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو اللہ کے ذکر سے خالی تھا. اللہ کے ذکر کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ کی ہے، مطلب وہ انسان زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال میت کی ہے، وہ مردہ ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو گویا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اگر اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کو زندگی دی ہے، تو زندگی کی علامت یہ ہے کہ اب اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور جب اللہ رب العزت کا جو بندہ ذکر نہیں کرتا وہ سمجھ لیجئے مر گیا، اس لیے کہ ایک مردہ ہی اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے. سمجھ رہے آپ بات؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ کی، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال میت کی ہے. تو کیا ہم مردہ ہیں؟ نہیں، ہم زندہ ہیں. تو یہ اللہ رب العزت نے ایک زرین موقع دیا کہ اس کی بڑائی بیان کی جائے، اس کی تعریف بیان کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے ان تمام طریقوں سے جن طریقوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. یہ بھی اہم ہے، یاد رکھیے. میں اور آپ ذکر کرنے کے نئے طریقے نہیں بنائیں گے، میرا ٹاپک یہ بھی نہیں آج کہ ذکر کون سا ہے اور کون سا نہیں، اس لیے میں وہاں بھی نہیں جاؤں گا. لیکن ذکر کی جب بات ہو رہی ہے تو وہی ذکر ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. ورنہ لوگوں نے بہت سارے اذکار اپنے دل سے بنا لیے اور کہا کہ یہ اللہ کی تعریف میں. اذکار کسی ذکر کا ثابت ہونا بھی ضروری ہے. جب آپ پڑھتے ہیں دعا سمجھ لیجیے عام زبان میں، ذکر مطلب اللہ کی تعریف، حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی کبریائی بیان کرتے ہوئے جو الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے یا جو الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے اور یہ کہا کہ یہ اللہ کو پسند ہے، وہ الفاظ بھی بہرحال ذکر کا حصہ ہے. ایسی بھی دعائیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی گئی، آپ نے پسند کر کے کہا یہ تو بڑا افضل ہے، تو وہ بھی ذکر کا حصہ بن گیا. تو ثابت ہونا ضروری ہے، من مانے اذکار مت کیجیے. اسی طرح جب ذکر کی بات ہو رہی تو یہ بھی وضاحت کر دیتا ہوں، ذکر کی تعداد اگر کسی ذکر کی ہے تو سنت میں اگر موجود ہے تو اس کو تعداد کی حد تک کیجیے، ورنہ اپنے طور سے تعداد بھی مت باندھیے. جیسا کہ آپ نے باندھی کہ 100 مرتبہ، بہت سارے لوگ پتہ نہیں یہ عمل 50 مرتبہ کر لیجئے، یہ ذکر 100 مرتبہ کر لیجئے، لیکن وہ نمبر 100 50 نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں بولے کہ اس کو 50 اس کو 100 کریں. تو جہاں لمٹ لیس ہے لمٹ لیس کیجیے، جہاں بتا دیا گیا کہ اتنے پڑھنے سے اتنا فائدہ ہے اس کو اتنے سیٹس میں کیجیے. 100 بار پڑھنے سے تو 100 کے سیٹس بنائیے، مطلب 100 بار یہ پڑھ لیے تو اتنی فضیلت ہے، اگلی بار 100، جیسا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور آخر میں بندہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ ہوا نمازوں کی بات. اور آپ نے پھر تعداد طے کی، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ ذکر کب ہے؟ سونے سے پہلے. اب دیکھیے تعداد فکس ہے، 33 33 33 33 33 34. تو یہاں ویسے ہی کرنا ہے. اب تعداد بھی اپنے دل سے نہیں، جہاں شریعت نے پھر باندھ دی ہے، ہاں آپ کو وہ اتنا سیٹ ہونے کے بعد اور کرنا ہے، اتنے سیٹ میں پھر آپ جا سکتے ہیں. تو جہاں لمٹ لیس ہے، لمٹ لیس مطلب جہاں حد نہیں، لامحدود کیجیے. کیونکہ میں جانتا ہوں لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے، اللہ کا ذکر ہے سب سے افضل ذکر ہے، اتنا افضل ہے کہ اگر خالص دل سے پڑھا جائے تو عرش تک چلے جاتا ہے، کوئی چیز کو روک نہیں سکتی بیچ میں. موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے درخواست کی اور کہا اللہ مجھے کوئی ذکر بتائیے، کوئی ایسا کلمہ بتائیے جو میں آپ کی تعریف، آپ کی شان میں پڑھوں. تو اب اس میں آتا ہے جو ہے اللہ رب العزت نے کہا لا الہ الا اللہ. تو کہا یہ تو سب پڑھتے ہیں. ایک موسیٰ، ایک اللہ کا میں نبی ہونے کے ناطے سم تھنگ اسپیشل ڈیزرو کر رہا تھا، کوئی امید کر رہا تھا کچھ خاص دیا جائے. تو کہا موسیٰ اگر لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے ترازو کے، اور ساری کائنات کو دور سے پلڑے میں رکھ دیا جائے ترازو کے اسکیل میں ماپنے میں، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. جو اتنا افضل ذکر، تو یہ لمٹ لیس ہے. تو اس کو آپ باندھی مت 70,000 باندھی مت، اتنا فلاں باندھی، لمٹ لیس ہے، لمٹ لیس چلنے دیجیے. حد نہیں ہے تو حد نہیں، جہاں حد ہے حد کیجیے، سیٹس بنا کے کیجیے. جہاں بتا دیا ہے کہ دن اور رات میں اتنا تو اس کو اتنا ہی کیجیے. تو یہ بھی ضروری ہے کہ اب تو ایک تو اللہ کا ذکر کرے، دوسرا سنت کے مطابق کرے، تیسرا سنت میں مطلب ثابت ہو وہ کرے، تیسرا جتنے تعداد جیسی بتائے ویسے کرے. جو عام ہے لمٹ لیس، حد نہیں ہے تو کرتے رہیے لامحدود طور سے.
جس کی حد بتا دی گئی اس کو اس حد میں سیٹس بنا کے آپ ملٹیپل ٹائم مطلب بار بار ان سیٹس کو 100 مرتبہ پھر 100 مرتبہ صبح اور شام 10 مرتبہ درود کی فضیلت ہے، صبح 10 اور شام 10، ٹھیک ہے؟ تو کچھ چیزیں محدود بتا دی گئی، تو بہرحال ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں۔ چلیے آئیے اپنے ٹاپک اس کی اہمیت کی طرف، ہم کو اس کی اہمیت دیکھنا ہے۔ قرآن نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی بڑی اہمیت بتائی، یاد رکھیں، مطلب اتنی ساری حدیثیں اور اتنی ساری آیتیں اس تعلق سے یاد رکھیں۔ میں انشاءاللہ چند حدیثیں اور چند آیتیں اور چند افضل بہت افضل ذکر ان کا تذکرہ بھی انشاءاللہ کروں گا، جو بہت افضل ہے، جن کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ اتنے افضل ہے اور یہ اتنے افضل ہے، اتنے افضل ہے۔ اور یاد رکھیں پہلا کام تو ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہم کو ذکر کا عادی بننا ہے، یاد رکھیں یہ عادت ڈالنا ہے، یہ شرم جھجک عادت نہیں ہے، لوگ کیا سوچیں گے یہ بھی ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ عربی کے الفاظ ادا کرنے میں شرماتے ہیں، وہ سب بھول جائیے، اللہ کے ذکر کو عام کیجیے، معمول بنا لیجیے، چھوٹے سے چھوٹا ہو بڑے سے بڑا ہو سب کیجیے، صبح کے ہو دوپہر کے ہو شام کے ہو، نماز سے پہلے ہو نماز کے دوران نماز کے بعد کے ہو، تمام کی ہم عادت ڈالیں۔ اور ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ رمضان کا مہینہ ہے، بہت افضل مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ایسا مہینہ جس میں اپنے گناہوں کو ہم دھو سکتے ہیں، تو یہاں اللہ کا ذکر کثرت سے ہم کریں، استغفار کی شکل میں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ کی ورد کی شکل میں ہو سکتا ہے، قرآن کی تلاوت کی شکل میں ہو سکتا ہے، قرآن کے نمازوں میں تراویح تہجد کے اندر سننے کی شکل میں ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ صبح اور شام کی دعاؤں کی شکل میں ہو سکتا ہے، بہت ساری اس کی شکلیں بہرحال اس کو کرنے کی کثرت سے کوشش کرے۔ اور آپ یاد رکھیے اللہ کے ذکر سے فرق کیا پڑتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آج۔ رمضان اور غیر رمضان میں ایمان کی آپ نے دیکھا درجہ فرق کتنا رہتا؟ رمضان میں کیوں ایمان اتنا بلند ہوتا اور غیر رمضان کیوں ڈاؤن ہو جاتا؟ اس کی ایک اہم وجہ ہے اللہ کا ذکر کثرت سے رمضان میں کرتے، کچھ نہیں تو تراویح میں تو قرآن سن رہے ہیں، یہ نارمل سے بڑھ کر کرتے ہیں نا، تو ایمانی کیفیت بلند ہو جاتی ہے۔ دیکھیے یہ فرق ہے، صرف آپ دیکھیے ذکر کا فرق یہ ہے کہ چونکہ رمضان میں کثرت سے کیا جاتا ہے، یہ ڈفرنس آپ محسوس کر سکتے رمضان اور غیر رمضان، سمجھ رہے ہیں بات کو میری؟ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، اللہ کا ذکر یاد رکھے، اس کے لاتعداد فضائل ہیں۔ میں آج صرف اہمیت پہ آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، بار بار دیا، اپنی توحید کو مطلب اس کو ایک ماننے کا ہمیں حکم دیا، اور ساتھ میں کثرت سے اس کو یاد کرنے کا بار بار حکم دیا، اپنے نبیوں کو ساتھ میں قرآنی آیتوں میں اس کے قاری اس کے پڑھنے والوں کو، اور بہت سارے واقعات بتایا جن واقعات میں لوگوں نے ایسے ایسے اللہ کو یاد کیا، ایسے ایسے ذکر کیا، تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس کو خوب سے خوب کریں۔ اللہ رب العزت سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 152 میں فرماتا اور کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، کہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، سبحان اللہ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ پھر آگے فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو، احسان مند رہو اور ناشکری مت کرو، کفر مت کرو، سمجھ رہا؟ تو یہاں دیکھیے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایسا کون سا انسان ہے جو اس مجمع میں اور میری بات کو جہاں بھی سن رہا ہے یا سنیں گا وہ یہ نہیں چاہتا، دنیا کی ایک مثال دے رہا ہوں پھر اس آیت کو ہم دیکھتے ہیں، وہ نہیں چاہتا کہ اس کا تذکرہ کہیں نہ کہیں ہو، اس کو یاد کرے، یا ہم لوگوں کو یاد کرتے رہتے۔ اللہ رب العزت یہاں کہہ رہا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں، کیا فرما رہا دیکھیے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میرا ذکر کرو میں تمہیں۔ کون سا ایسا بندہ ہے یہاں اللہ کا جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کا رب اس کا تذکرہ کرے، اس کو یاد رکھے؟ ہم نے اللہ رب العزت کو بھول گئے، اللہ رب العزت نے ہمیں بلا دیا، یاد رکھیے، اس معنی میں کہ ہم لوگ اللہ سے وہ تو امید رکھتے ہیں جو ہمیں چاہیے لیکن وہ نہیں دیتے، بڑے ناشکرے ہیں، جو اس کے لیے ہم نے کرنا چاہیے کہ ذکر کرتے کرتے کبھی تھکنا نہیں چاہیے تک۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ ایک فضیلت بھی پتہ چلتی ہے، اہمیت بھی پتہ چلتی ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے اللہ رب العزت کو صبح اور شام جو ہے یاد کرتے رہیں، اور اللہ رب العزت نے ان بندوں کی اپنے کتاب میں تعریف کی جو بندے اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا اور کہتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 191، یہ وہ آیتیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رات میں اٹھتے ہیں تو تہجد سے پہلے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یہ 10 آیتیں پڑھتے ہیں، اس کی بات کی 191 92 93 یہ آیتیں سورہ آل عمران کی پڑھتے تھے، جس میں آیت کا حصہ یہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ذکر کرنے والوں کی اللہ تعریف کر رہا ہے، وہ فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما، اللہ کے بندے ان کی تعریف جو اس کے خاص بندے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے سے اور بیٹھے سے اور کروٹوں پر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان بندوں کی اللہ تعریف کر رہا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے مومن بندوں کی صفت ہے، کیسے کرتے ہیں؟ کھڑے سے بیٹھے سے اور لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو شروع میں نے کہا نا اس کے لیے کوئی کیفیت نہیں، آپ کھڑے سے بھی ذکر کر سکتے،
آپ بیٹھے تو بھی ذکر کیجیے، آپ لیٹے ہیں تو بھی ذکر کیجیے، اور اللہ کے ذکر کے لیے پاکیزگی ناپاکیزگی کا بھی مسئلہ نہیں ہے، بہت ساری دعائیں ہیں جو اس حالت میں بھی کی جا سکتی جب انسان پاک نہ ہو، حفاظت کی دعائیں ہیں جو انسان ظاہر سی بات ہے محفوظ رہنا ہر حالت میں چاہیں گا، سمجھ رہے آپ بات؟ تو آپ دیکھیے تو لیٹے سے کرتے ہیں، تو کوئی صحت مند ہے کھڑے کے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اس میں کوئی انسان ہے بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے یا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور لیٹے لیٹے کسی کو یاد ہے، تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیث میں الفاظ آتے ہیں، آپ ماں عائشہ کے جو ہے مانڈی پر لیٹے ہوئے تو قرآن کی تلاوت کہتے ماں عائشہ اس کو سمجھ رہا بات، تو آپ لیٹے سے بھی کرتے، تو آپ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی تعریف کرتے، اللہ کا ذکر کرتے کھڑے سے بیٹھے سے اور لیٹے ہوئے، یاد رکھیے ہمیں ذکر کرنا چاہیے۔ اس تعلق سے اس کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، سنیے وہ کیا فرماتے اس آیت کی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں فرماتے اور کہتے ہیں، یعنی وہ بندے جو رات اور دن میں سمندر میں ہو یا زمین پر ہو، سفر میں ہو یا اپنے شہر میں ہو، غربت میں ہو یا مالداری میں ہو، صحت کی حالت میں ہو یا بیمار ہو، اور تنہائی میں ہو یا مجلس میں ہو، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ وہ بندے ہیں کھڑے سے بیٹھے سے لیٹے سے جو کرتے ہیں، جو زمین پر بھی اور سمندر میں بھی، اب ہوائی سفر بھی آ گیا تو ہم لیں گے ہوا میں بھی، اسپیس میں بھی، ٹھیک ہے، تو زمین پر بھی اور سمندر میں بھی، ٹھیک ہے، ذکر کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں اکیلے میں بھی کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بھی کرتے ہیں، غربت میں بھی کرتے ہیں، مالداری میں بھی کرتے ہیں، صحت یابی میں بھی کرتے ہیں، اور بیماری کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے، ہمیں اللہ کے ذکر کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے، اور یاد رکھیے اچھی صفتیں اور اچھی خصلتیں بہت پریکٹس کرنے سے نفس میں آتی ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، ایسے لوگوں کو دیکھا ہے میں نے خود، جو ذکر کے ایسے عادی ہو جاتے ہیں کہ اگر ان کو نیند کی حالت میں بھی کوئی تکلیف پہنچ جائے تو برابر ذکر کرتے ہوئے اٹھتے ہیں، حالانکہ نیند بے ہوشی کی کیفیت ہے، نیند موت جیسی کیفیت ہے، آدمی سود میں نہیں ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی آپ کا پیر پڑ جائے تو وہ یہ نہیں کریں گے واللہ اکبر کہہ کر اٹھیں گے۔ مطلب دیکھیے انکانشیس مائنڈ بھی جب سمجھ رہے آپ کوئی چیز ادا کرتا ہے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ، کتنی بڑی بات ہے نا۔ تو کیا یہ صفت ایسی پیدا ہوگی ان کے نفس میں؟ آپ دیکھیں جو لوگ اللہ کے ذکر کے عادی ہو جاتے ہیں، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا، ایسے لوگوں کی موت کے واقعات، میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، بہت عام ہے میڈیا آج کل، ایسے لوگوں کی اموات میں نے دیکھی جن کے انتقال ہوئے اور انتقال میں وہ بے ہوش ہو گئے، پتہ نہیں کتنے کتنے دن تک کوما میں رہے، لیکن وہ کوما میں جانے کے بعد اللہ رب العزت کا ذکر کیے چلے جا رہے تھے، اور کوئی حافظ تھا تو قرآن ہی پڑھے جا رہا، جبکہ وہ انکانشیس اسٹیٹ میں، مطلب اس کا مشین کے اعتبار سے مشین بتاتی ہے اس کا ذہن نے چلنا بند کر دیا، لیکن اس کے زبان کے الفاظ بتاتے ہیں کہیں نہ کہیں کنیکشن چالو ہے، جو اللہ کا ذکر کنٹینیوس کیے چلا جا رہا ہے۔ یہ عام بات نہیں ہے، یہ بہت 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 زیادہ مشقت، محنت، انسان اپنے آپ کو اس چیز میں عادی کر دے، جب وہ چیز ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق دے، ہمیں ویسا بنائے کہ ہم بھی اللہ کا ذکر کریں، چاہے ہم ہوش میں ہو چاہے بے ہوشی کے حال میں، تو وہ بے ہوش بھی ہے تو اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت، آپ دیکھیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، حالانکہ اب سائنسی اعتبار سے مشین بتا رہی ہے کہ ذہن کام کرنا چھوڑ دیا ہے، کوما کی کیفیت ہے، لیکن قرآن پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ بے ہوش کہیں کہیں دن کہیں کہیں واقعات میں نے سمجھ رہا بات۔ تو اللہ کے ذکر کی عادت ڈالی ہے، یہ عادت انشاءاللہ جب راسخ ہو جاتی ہے، نفس میں جا کر بیٹھ جاتی ہے، تو پھر بے ساختہ یہ الفاظ منہ سے نکلتے ہیں جب بھی کوئی تکلیف، مصیبت، پریشانی آئی۔ آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں، جنگ احد کے اندر ایک صحابی رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفنس میں سامنے کھڑے حفاظت کے لیے، ایک تیر آ کر لگتا ہے، وہ یہ آواز نکلتی سی کرتا، سی کی آواز ان کے زبان سے نکلتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا اگر تم اس وقت بسم اللہ کہہ دیتے فرشتے تم کو اٹھا لیتے۔ تکلیف کے وقت اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اب آپ ذہن کو یاد دلائیے، اب کبھی گرا، ٹھوکر لگی، مار لگا تو کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ۔ آپ یقین جانیے کئی دن لگ جائیں گے اس کے بعد بھی ذہن یاد نہیں کرتا، ہر بار کچھ تو ہی منہ سے، اور اتنے عجیب و غریب الفاظ ہم نکالتے ہیں منہ سے، جو نکالتے بھی اللہ رحم کرے، وہ ایسی شخصیات ہیں وہ آپ کی مدد کرنے پر قادر بھی نہیں ہے۔ ٹھوکر لگی تو کیا نکلتا ہے؟ ہاں ارے باپ رے، اگر آدمی ہو تو بے ساختہ انکانشیس مائنڈ نے یاد کر لیا، چونکہ ذکر کی عادت نہیں ہے تو یہ سب چیزیں منہ سے نکلتی ہے۔ عورت ہوں گی تو اما گے، اب کیا بولوں، ابھی کرتے ہیں لوگ، سمجھ رہے آپ، تو نہیں نکلیں گا، کیوں؟ تو ذہن نے یہ یاد کیا ہو۔ اب عادت ڈالیے کہ اب کوئی تکلیف ہو تو میں، یا کوئی ایسا واقعہ دیکھے جس سے آپ پریشان، ایکسیڈنٹ دیکھ لیا کوئی بڑا، کوئی ایسا حادثہ، تو کیا کہیں گے؟ بے ساختہ اللہ اکبر کہنا چاہیے، اللہ کی تعریف بیان ہو یاد رکھیں، لیکن ہمارے منہ سے نکلتا ہے کہ دیکھ لیجیے، نہیں نکل رہا ہے نا، پریکٹس نہیں ہے، بہت پریکٹس کے بعد یہ الفاظ آتے، یاد رکھیں۔ ان کا فائدہ میں بتا چکا ہوں، جب انکانشیس مائنڈ اس کو یاد کر لیتا ہے نا، تو اچانک ہنگامی اگر کوئی مصیبت آپ پہ آ گئی اور اللہ نہ کرے اس میں اگر آپ کی اس ہنگامی اس کے اندر ہی موت تھی، تو انشاءاللہ عزیز منہ سے یہ الفاظ نکلیں گے جو اللہ کے ذکر کے تھے، دوسرے الفاظ نہیں نکالیں گے آدمی، ہائے مصیبت، ہائے پریشانی، ارے باپ رے، ارے ہمارے، ارے فلاں، نہیں، وہ بولیں گا اللہ، اب بچ گیا تو ٹھیک، اٹھ گیا، نہیں بچا تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کے ذکر کے ساتھ دنیا چلا۔ بہت اہم ہے، یاد رکھیں، بہت اہم ہے اللہ کا ذکر، لیکن ہم کو عادت نہیں ہے۔ تو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو انکانشیسلی اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کے ذہن نے اس کو یاد کر لیا، اپنے رب کی تعریف، بڑائی بیان کرنا اس کی عادت بن گئی، اس جسم کی، اس جسم نے ایسا یاد کیا، اس کے ذہن نے ایسا پریکٹس کر لیا کہ اب وہ ہوش میں ہوتا بھی تو ذکر کرتا ہے،
بے ہوشی کے عالم میں بھی کرتا ہے. اور یاد رکھیے ہم بہت سی بار یہی بولتے ہیں کہ بچے ہمارے اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں, بچے سلام نہیں کرتے. سلام تو چھوٹی چیز ہے, ایک دعا ہے جو ملتے واجب بھی بہرحال نہیں کرتے ہیں. تو یہ بچوں کی اس میں بڑا قصور نہیں ہے. پہلے بڑے قصوروار میں اور آپ ہیں. معلوم آپ کو بچے وہی کام کرتے, انہی چیزوں کو اہمیت دیتے جو اپنے بڑوں کو اور سماج میں لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو اگر ماں یہ بولنے والی ہو کسی مصیبت کسی پریشانی پر, بچہ کہیں سے گر رہا ہو تو وہ چیخنے چلانے کے بدلے اللہ اکبر کہتی ہے اس کو, تو اس بچے کو عادت ہو جاتی ہے کہ میں بھی کبھی مصیبت میں پڑوں یا کسی کو دیکھوں تو اللہ اکبر کے لفظ ہی میرے منہ سے, اور وہ نشر و نما پاتا ہے. جب ماں چیختی ہے اور باپ چیختا ہے اور وہ اللہ کا ذکر کرتے چیخ پر بھی کیا کہتے ہیں الحمدللہ, تو بچہ بھی سیکھتا ہے. ٹوٹے پھوٹے الفاظ جب بات نہیں کرتا کچھ تو ہی بولنا چاہتا ہے, اللہ کا ذکر کرنا ہے. ٹھیک ہے, ماں باپ کو وہی کرتے ہوئے دیکھتا ہے. ماں باپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو ایک 5-7 مہینے کا بچہ جو ابھی صرف رینگتا ہے, ٹوٹا پھوٹا کھڑا ہوتا ہے, پورا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ہے, وہ بھی ماں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ رکوع اور سجدے کرتا ہے. بس اس کے رکوع اور سجدے کا فرق یہ کہ رکوع اور سجدے میں آپ فرق نہیں کر سکتے کیا ہے, دونوں ایک ہی رہتے ہیں. اس کی کمر سے پورا جھک جاتا. کیوں؟ اس نے اپنے بڑوں کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھتا ہے. اس کی ماں سجدے میں جھکی ہوئی, اس کا باپ سجدہ کرتا ہے, وہ بھی وہی کرنا چاہتا ہے جو اپنے بڑوں کو دیکھتا ہے. تو ہمارے بچے ذکر سے غافل, ہماری قوم ذکر سے غافل من جملہ, ایسا نہیں میں کہہ رہا ہوں سب, لیکن بہت سارے لوگ کرتے ہیں, لیکن وہ تعداد کم ہے, قلیل ہے, یاد رکھیے. تو اللہ کے ذکر کو معمول کر لیں ہم. تو جب بڑے ذکر کریں گے تو بچے بھی کریں گے, بات میری نوٹ کر لیجیے آپ. بڑے نہیں کریں گے تو بچے کبھی نہیں سیکھ سکتے. تو بچوں کے پاس سلام کی کمی نہیں ہے, بڑوں کے پاس سلام کی کمی تھی جس کی وجہ سے بچوں نے نہیں سیکھ. سمجھ رہا, ایک چھوٹی سی چیز ہے السلام علیکم, لیکن یہ جملہ دیکھیے منہ سے نہیں نکل رہا ہے بچوں کے, سکھانا شرم کی وجہ سے وہ نہیں کر رہا ہے, تو 3-4-5 سال پھر کرنا سیکھ لیں گا. لیکن ہمارے پاس دیکھیے آپ باقی سب ہو رہا ہے, وہ ذکر چھوڑ کے اللہ. تو ہم لوگ اپنے آپ کو عادی بنائیں, اپنے بچوں کو عادی بنائیں. اسی طرح اللہ رب العزت نے مومن بندوں کو بکثرت ذکر کرنے کا حکم دیا, اور یوں فرمایا قرآن کے اندر سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 41, اللہ فرماتا ہے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر کرو, تھوڑا بہت نہیں, کثیرا کثرت سے. یہ وہ مال ہے جس کو کثرت سے جمع کرنا ہے, یہ وہ اعمال ہے جس کو کثرت سے جمع کرنا ہے. ہم لوگ دوسری چیزوں کی کثرت کے پیچھے پڑے, یہ کثرت کہیں نہ کہیں چوک رہی. کثرت سے اللہ کا ذکر کرو, بہت زیادہ, ٹو دا ایکسٹریم, ٹو دا لمٹس جس کو بول سکتے ہیں, اپنی حدوں تک جو اللہ نے طاقت توانے دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بخشے بخشائے تھے, آپ کے تعلق سے روایت میں آتا ہے اتنا کثرت سے کھڑے ہوتے نماز میں, اور نماز ذکر ہے اللہ کا, قرآن تلاوت کرتے, کثرت سے کھڑے ہوتے کہ پیروں میں ورم آ جاتے, پیر سوج جاتے, سمجھتے ہیں, پیر سوج جاتے, اتنا کثرت سے آپ نماز میں کھڑے ہوتے. تم آپ کی ایک زوجہ نے, آپ کی ایک بیوی نے سوال کیا اللہ کے رسول آپ تو بخشے بخشائے ہیں, اتنا پھر بھی اللہ کا ذکر کرتے, اتنی کثرت سے نماز پڑھتے, رات رات بھر کھڑے ہوتے. تو کہا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اللہ کا شکر بھی یاد رکھیے ذکر جب ہم کرتے ہیں بندہ تو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیے یہ بخشے بخشائے اعمال کے اعتبار سے ان سے پہلے اور ان کے بعد کوئی نہیں گزرا, وہ اس قدر کر رہے ہیں, تو ہماری آپ کی کیفیت کیا ہونا چاہیے؟ ہم بھی کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں, ہاں نماز کی شکل میں, تلاوت قرآن کی شکل میں, اور دیگر دعاؤں کی اور اذکار کی شکل میں جو بتائے گئے جو سنت سے ثابت ہے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, تو ہم اس کا معاملہ کریں کثرت سے. تو یہ وہ عمل ہے جس کو کثرت سے کرنا ہے. ہم دوسری کثرت کے چکر میں پڑے ہیں, ہم مال و دولت کے ذخیرے جمع کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ چھوٹ جاتے ہیں دنیا میں. ہمارے مرنے کے بعد بچوں میں تقسیم ہو جاتے, وراثت بن جاتی ہے, کبھی کبھی ظلم کی وجہ بن جاتی ہے ہماری نسلوں پر, اگر نہ دے گا خاندان والے بچوں کو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ ہم جمع کرنے کے پیچھے پڑے ہیں, لیکن ہم وہ چیز جمع نہیں کر رہے ہیں جو جمع کرنا ہے, کثرت سے کرنا ہے, وہ اللہ کا ذکر. اور ذکر کے لیے پابندیاں بھی نہیں یاد رکھی, جو غسل وضو کی پابندیاں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, سمجھ, بہت سارے اذکار تو ایسے آپ کو جو وضو کی ضرورت ہی نہیں اس کے لیے آپ یوں ہی کر سکتے, سمجھ. تو بہرحال اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرو, وسبحوا بکرۃ واصیلا, اور اللہ نے فرمایا اور اس کی تسبیح اور پاکی بیان کرو صبح اور شام, اس کی پاکی بیان کرو. اور اللہ کا ذکر کرنا, اپنے پالنہار, اپنے رچیتا, اپنے بنانے والے کا ذکر کرنا, یہ صرف اسلام کی خصوصیت نہیں. آپ دیکھیے ہر مذہب کے اندر یہ تعلیم دی گئی کہ بنانے والے کی تعریف کی جائے. آپ دیکھیے ہر جگہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے, کسی نہ کسی ناحیے اور ڈھنگ سے, سمجھ رہا بات کو. تو ہمیں اللہ رب العزت تعلیم دے رہا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں وہ بتا دیا ذکر جس سے وہ راضی اور خوش ہوتا ہے. ہمارے پاس وہ چیز ہے, یاد رکھے, رب کو خوش کرنے والی. ہمارے پاس اصل وہ چیز ہے جس سے ہم اللہ کی حمد و ثنا, اس کی تعریف, اس کی کبریائی, اس کی بڑائی, اس کی بزرگی, اس کی پاکیزگی ہم بیان کر سکتے ہیں. تو یہاں حکم دیا گیا کثرت سے کرو, صبح اور شام جو اللہ کا ذکر بیان کرو. دوسری جگہ سورہ آل عمران میں بیان کیا گیا, آیت نمبر 41 میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا, کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو, اللہ کا ذکر جو ہے کثرت سے کرو. یہاں بھی یہی حکم آیا ہے. ایک حدیث قدسی میں جو کہ مسند احمد کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے, سنی حدیث کے الفاظ, میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے,
میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے دونوں ہونٹ میرے نام کے ساتھ ملتے ہیں. تو میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے. حدیث حدیث کو کہا جاتا ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہے کہ تمہارا رب یا اللہ مجھ سے فرماتا ہے، یا اس کا پہلا راوی اللہ رب العزت ہوتا ہے کہ اللہ سے روایت ہوتی ہے. یہ حدیث قدسی. تو یہاں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں. اللہ فرما رہا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کر. تو اللہ کی مدد، نصرت، کامیابی، ہیلپ چاہیے تو اس کا طریقہ یہی ہے. جب کوئی مصیبت، اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. پتہ نہیں دنیاوی کیا کیا، دنیاوی وسیلوں کو بھی تلاش کرنا ہے لیکن اللہ کے ذکر کے ساتھ. ایک وہ مصیبت ہے، اللہ اکبر، اور مدد کے لیے بھاگیے نا. ہم وہ جو کرنا ہے وہ کام چھوڑ کر وہ کر رہے ہیں جو صرف ہماری طاقت کے اندر ہے. اللہ کی مدد شامل حل تب ہوں گی جب اس کو راضی کروں گے ہر عمل. آپ دیکھیے صحابہ اور صحابیت کا معمول یہ ہے کہ کسی کے پیدائش پر بھی الحمدللہ کہا تو اموات پر بھی الحمدللہ کہا، کوئی مر بھی گیا تو الحمدللہ کہا. یہ بھی خیر تھا اس کے لیے، دنیا میں جتنا جینا تھا جی لیا، چلا گیا. سمجھ رہا؟ الحمدللہ کہہ رہے. آپ دیکھیے صحابیت کا، وہ صحابیہ کا واقعات کی جس کی ایک بیٹی کی خبر آئی شہید ہوگا، دوسرے کی خبر آئی شہید ہوگا، تیسرے کی خبر آئی شہید ہوگا، چوتھے کی خبر آئی، چاروں پہ الحمدللہ. تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے کائنات کا جو بنانے والا. بس الحمدللہ ہو گیا معاملہ. سمجھ رہا بات؟ یہ چیز دیکھیے آپ کو کثرت سے کرنا ہے. اللہ ساتھ ہوتا ہے جب بندہ اس کا کیا کرتا ہے؟ ذکر کرتا ہے. یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے مسند احمد کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے، اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے انسان کے پاس ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں. اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ذکر الہی سے افضل کوئی عمل نہیں. کوئی بھی قسم کا عذاب، جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نیچرل ڈیزاسٹرز بھی ہو سکتے ہیں، اور انسان جو ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے، سمجھ رہا، عذاب کی شکل، تکلیف کی شکل. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے انسان کے پاس ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی؟ تو آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، اللہ کے ذکر عذاب سے بچانے کے یہ سب سے بہترین چیز ہے. یاد رکھیے. تو اللہ کے ذکر، مدد بھی آپ کی دنیاوی جتنے اسباب اختیار کیجئے وہ سب چیزیں بھی اپنی جگہ ہے. کوئی بیمار ہے، اللہ کا ذکر بھی آپ نے کیا، خبر ملی سبحان اللہ اتنے اچھے سے بیمار ہو گئے، اللہ اکبر، یہ خبر ابھی تو اچھے خاصے تھے، اللہ تعالیٰ وہ کر انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف جانا ہے. اس شخص کو آپ نے دواخانے پہ لیا، وہ بھی آپ سب کیجیے نا، اس میں ممانعت نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم باقی سب کریں، اللہ کا ذکر غائب ہے. جو اصل مدد لانے والی چیز ہے وہ غائب ہے، اور باقی ساری کوششیں جو ہیومن لیول پر ہو رہی وہ کر رہے ہیں. ہم کو سب سے مین چیز یہ کہ رب العزت کے بغیر ہم دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے. یاد رکھیے. بلکہ ہمیں تو ایسی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے ایسی رہنمائی کر کے پل بھر کے لیے بھی تیری رہنمائی سے ہٹ کر میں دنیا میں کوئی کام نہ کروں. تو پھر آپ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ذکر کے بغیر آپ دکان کھول دیے، بغیر ذکر کے تجارت شروع، بغیر ذکر کے کوئی عمل کر دیا، بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ پاسبل کیسے ہے؟ امکان ہی کیسا ہے؟ آپ دیکھیے. اور ذکر کے فائدے ہمیں بھی ہے. یاد رکھیے یہ اللہ کی تعریف تو لیکن اس کے فائدے ہیں. بسم اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے نام سے کسی چیز کو شروع کرنا. لیکن اگر یہ نہ کیا جائے تو اس کے نقصانات آپ جانتے ہیں. جب بسم اللہ کسی عمل میں شامل نہیں ہوتا، جیسا انسان کھانا کھا رہا بسم اللہ نہیں پڑھا، شیطان شامل ہو گیا. دروازہ بند کیا گھر کا اور بسم اللہ نہیں پڑھا، اب شیطان جو ہے کیا کرتا ہے؟ تو شیطان داخل ہوتا ہے، گھر میں سونے کا انتظام اس کے ہو جاتا ہے، رہنے کی پلاننگ کرتا ہے. تو آپ دیکھیے ایک بسم اللہ ہے اللہ کے نام سے، کتنی اہم چیز ہے. لیکن اللہ رحم کرے، میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، ہمیں جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو کھانا بھی کھاتے بسم اللہ نہیں پڑھتے. کیا کیا چیز ہے، کتنا اہم ہے اللہ کا ذکر. آپ دیکھیے آپ کھانا کھا رہے ہیں، انسان کا اصل مال کیا ہے معلوم آپ کو؟ یہی ہے جو کھاتا ہے اور جو پہنتا ہے. اس کے علاوہ اور کیا ہے اس کا اصل مال؟ باقی سب وارثوں کا ہوتا ہے. جو کھایا اور جو ضائع کیا اس کے اکاؤنٹ میں لکھا گیا، جو پہنا اور جو پھاڑ دیا اس کے اکاؤنٹ میں لکھا گیا، اور جو اللہ کے راہ میں خرچ کیا، یہ تین کے علاوہ تو وارثوں کا ہے سب. اللہ کا ذکر کر کے کھائے، اللہ کا ذکر کر کے پہنے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ذکر الہی سے افضل کوئی چیز نہیں. یاد رکھیے. اسی طرح جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو، جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے سنیے، کیاریوں سے گزرو تو چر لیا کرو. کیاری سمجھتے نا، جو چاڑ وغیرہ کارنر میں لگا دیتے ہیں، تو چر لیا کرو. تو صحابہ نے سوال کیا، عرض کیا گیا جنت کی کیاریوں سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کیاریوں سے گزرو تو چر لیا کرو؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، جب پوچھا کہ اس سے مراد کیا ہے تو کہا ذکر کی مجلسیں، مطلب ایسی جگہ جہاں اللہ رب العزت کو یاد کیا جا رہا. سمجھ رہا؟ جب وہاں سے گزرو تو چر لیا کرو، مطلب اللہ کے ذکر میں شامل ہوا کرو، بیٹھا کرو، شریک ہوا کرو، ہے نا، اس میں جایا کرو. یہ معنی ہے. ہمارے پاس حال یہ ہے کہ ذکر کی مجلسیں ہم کو سوٹ نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ کچھ تو اتنے الرجک ہوتی کہ خیال ہونا چالو ہو جاتی ہے، اللہ کا ذکر کہیں سن لیا تو اتنے الرجک ہو جاتے ہیں اس سے.
ذکر کی مجلس ہے جہاں اللہ کو یاد کیا جا رہا ہو، اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو، اس کی کتاب کی بات کی جا رہی ہو، دینی مجلس ہے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، قرآن کی تفسیر کی جا رہی ہے یہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو ایسی مجلس ہے جہاں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو، چل لیا کرو، وہاں سے گزرو تو اس سے کچھ فائدہ اٹھا لیا کرو۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے تو کہا یہ مجلس، تو ایسی مجلس ایسے حلقوں میں جایا کرو، سمجھ رہے بات کو، جہاں لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جیسے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی بڑائی ہم بیان کر رہے ہیں، اس کے نبی کے حدیث کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی تعریف کی جا رہی ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، یاد رکھیے یہ مجلس ہے، اس کے بڑے فائدے۔ وہ مجلس جس کی شروعات یا جس کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اس کی مثال نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خطرناک دی ہے، آپ نے فرمایا وہ مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اس کی مثال ایسی ہے ایسے گدھا سڑا ہوا ہے اور لوگ اس پر سے اٹھے کھا کر، مطلب آپ کہیں جمع مجلس سے مراد اسپیشل نہیں، کہیں بھی جمع ہوئے تو اللہ کا ذکر ہو، سب سے پہلے جاتے سلام آپ نے کیا کر دیا، شروعات آپ نے ذکر سے، وہاں بات ہو، بڑائی بیان کی ہو، اللہ کی حمد و ثنا ہو، تعریف ہو، جملے اور کلمات آپ ایسے ادا کریں، دعائیں بیچ بیچ میں دیتے رہیں، ذکر ہو رہا ہے نا اللہ۔ خبر آئی بھائی ہمارے ایک بھائی کہیں دکھ رہے ہیں، روز بیٹھتے ہیں، ارے بیمار ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ ان کو شفا یابی دے، ان کو صحت یابی دے، آپ نے ذکر کر دیا اللہ کا، ہے نا۔ تو ایسی مجلس جو خالی ہو، آپ دیکھیے ہمارے الفاظ، ایک آدمی اپنے دن بھر کی ریکارڈنگ رکھی، آج کل تو بڑی سہولت اور آسان بھی ہے، اور دیکھیے اللہ کا ذکر کتنے فیصد ہو رہا ہے دن بھر میں، اللہ رحم کرے بہت کم فیصد ہوتا ہے، شاید 1 یا 2%۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی دیکھیں ذکر سے خالی نہیں تھی، کسی بھی مرحلے میں زندگی کے سب سے زیادہ مصیبت سے لے کر سب سے زیادہ خوشی کے تمام مرحلے میں یہی حال ہے، اللہ کا ذکر۔ تو بہرحال جنت کی کیریوں سے گزرو تو چر لیا کرو۔ سنن ابن ماجہ کی ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو تمہارے اعمال میں سب سے زیادہ اچھا ہے؟ مطلب یہاں دیکھیے اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل کا ذکر کر رہے ہیں، جس عمل کو اگر ہم کر لیں تو بہت فائدہ ہوں گا، یاد رکھیے۔ تو وہ فضیلت بھی آ رہی ہے، اہمیت کے ساتھ ساتھ ایک ذکر بھی آ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جو تمہارے اعمال میں سب سے اچھا ہے، تمہارے مالک کی حقیقی کے نزدیک سب سے عمدہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، اور تمہارے لیے سونے چاندی خرچ کرنے سے افضل ہے، اور اس بات سے بھی بہتر ہے کہ دشمنوں سے تمہاری مدبھیڑ ہو جائے۔ ایک ایسا عمل بتا دوں جو کتنی فضیلت ہے، جو سب سے اچھا ہو، تمہارے مالک کو رب کو پسند ہو، سب سے عمدہ ہو، درجات کو بلند کرتا ہو، سونے اور چاندی خرچ کرنے سے جو ہے زیادہ افضل ہو۔ کیا جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر، مطلب یہ عمل اللہ کا ذکر سونے چاندی خرچ کرنے کے مقابلے میں اعمال کے اعتبار سے بہت بھاری ہوں گے، اور کیوں نہ ہو، حدیث میں آتا ہے 2 کلمے ایسے ہیں جو میزان میں سب سے بھاری ہوں گے، سبحان اللہ وبحمدہ و سبحان اللہ العظیم، یہ 2 کلمے میزان میں سب سے بھاری ہوں گے، تو اعمال کے اعتبار سے بہت بھاری اعمال ہے، سونے چاندی خرچ کرنے کے مقابلے میں بھی افضل ہے، مطلب انسان سونے چاندی خرچ کر کے درجات کو نہیں پہنچتا جو یہ ذکر کر کے پہنچ جاتا ہے۔ تو ذکر کے لیے تو غریب اور امیر کا مسئلہ حل ہو گیا، ہوتا ہے نا، آدمی کو زکات دینا تو مالدار دے گا، حج کو جانا ہے مالدار جائے گا، یہاں تو مسئلہ کسی کے لیے بھی نہیں، ہر آدمی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ حدیث قدسی ایک اور یاد رکھیے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا خیال رکھتا ہے میں اس کے مطابق رہتا ہوں، وہ ویسا گمان کرتا ہے میں ویسا کرتا ہوں، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے جی میں دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی محفل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے افضل محفل میں اس کو یاد کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اگر وہ مجھ سے 1 بالش قریب ہوتا ہے تو میں اس سے 1 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ 1 ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے 1 جو ہے گز قریب آ جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف میری جانب چل کر آتا ہے تو میں اس کی جانب دوڑ کر جاتا ہوں۔ یہ اللہ کا ذکر، اللہ یاد کرتا ہے، دل میں کرو تو دل میں یاد کرو، مطلب ذکر کو آپ کو بولنا بھی نہیں، دل میں بھی ہوتا ہے، مصیبت پریشانی تکلیف دل میں ذکر کرتا ہے، اللہ نے بولنے کی صلاحیت بھی چھین لی تو پھر دل میں ذکر کر سکتا ہے، یاد رکھیے بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے۔ تو یہاں دیکھیے ذکر کی جو فضیلت آتی ہے، اسی طرح سنن ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کوئی جماعت کسی مجلس میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے نہیں بیٹھتی مگر رحمت کے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، اور کیسا گھیرتے ہیں حدیث میں آتا ہے، ایک دوسری روایت میں بہت تفصیلی ہے، وقت نہیں ہے، ایسے گھیرتے ہیں کہ ایک پر ایک پر ڈالتے ہیں، مطلب مجلس سے لے کر تو آسمان تک گھیرتے ہیں، اور اس مجلس کا جو اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس کا ایک فائدہ اور آتا ہے اس حدیث کے آخر میں جملے میں، کہ کچھ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، حالانکہ اس کو سب معلوم ہوتا ہے اس مجلس کے بارے میں، میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ تیرا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ کیا امید کر رہے تھے مجھ سے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے مغفرت طلب کر رہے تھے تجھ سے، یہ تو وہ چاہ رہے تھے آخرت میں کامیابی، تیری مغفرت طلب کر رہے ہیں، تو اللہ کہتا ہے جاؤ ان مجلس والوں کو میں نے بخش دیا۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس میں کچھ لوگ تو ایسے تھے جو بس گزر رہے تھے، کسی نے جاتے آتے کہا تو بس رک گئے تھوڑی دیر کے لیے، تو کہا وہ بھی بخشے گئے۔ دیکھیے وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے مجلسوں میں شامل ہونا، ان کے ساتھ رہنے کی فضیلت دیکھیے کیا ہے، کتنی اہم چیز ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ تو بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے ذکر کی، ایسی جگہ بیٹھنے کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو بہت سارے ذکر کو مخصوص بھی کیا، بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص وقتوں میں کیا، کچھ ذکر عام ہے بس آپ کبھی بھی کیجیے جب آپ کو موقع ملا۔
آئیے 2-3 وہ بھی ذکر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کو جو مخصوص کیا، ان میں سے ایک ذکر ہے، آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، صرف اس کی فضیلت بتانے کے لیے کتنا اہم ہے وہ ذکر کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ جو شخص جو ہے 10 مرتبہ یہ کہتا ہے، 10 ٹائمز، 10 مرتبہ یہ کہتا ہے، حدیث کے الفاظ دیکھیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ جو شخص یہ 10 مرتبہ کہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں اس نے گویا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 گردنیں آزاد کی اتنا اجر ملتا ہے۔ 4 غلاموں کو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آزاد کی، یہ اجر ملتا ہے۔ صرف 10 مرتبہ اس کلمے کو پڑھنا ہے، اتنا اجر ہے۔ دیکھیے کتنا چھوٹا کلمہ ہے، سب کو یاد ہے، میں سمجھتا ہوں جو میری بات سن ایک دم کامن ہے۔ اجر دیکھیے کہاں کہاں جو چیز ثابت نہیں ہے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اجر کی تلاش، یہ جہاں آؤ ادھر، یہ کتاب و سنت میں ثابت شدہ چیز ہے، یہ کرو اور اجر پاؤ۔ آئیے اسی طرح وہ حدیث بھی سن لیجیے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر آخر میں کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو یہ کہتا ہے انسان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہے نا۔ اور یہ آپ ہر نماز کے بعد کر سکتے ہیں، ہر نماز کے بعد، کتنا افضل، اس کے اجر بھی بہت ہے، یاد رکھیے اس کی نیکیاں بھی بہت ملتی ہیں، لیکن یہ صغائر کو معاف کرا دیتا ہے چاہے جتنے ہو، اتنی بڑی بات ہے یار۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر دیکھیے الفاظ اس طرح سے، یہ روایت جو صحیح بخاری کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تعلیم دے رہے تھے، ان کو ایجوکیٹ کر رہے تھے، ان کو کچھ بات سنا رہے تھے، بات کرتے کرتے آپ نے کہا قل لا حول ولا قوت الا باللہ، اے موسیٰ تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک، تو یہ کہو، تو انہوں نے کہا یہ وظیفہ کرو جس کا معنی یہ ہے کہ نہ کوئی حرکت ہے نہ کوئی قوت ہے مگر اللہ کی جو ہے مشیت سے، ٹھیک ہے، تو اگر تم یہ کہو گے تو آپ نے فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اب یہ بھی اللہ کا ذکر، لیکن یہ بھی میں نے پہلے کہتے ہیں نا مخصوص کرتے ہیں، کب کرتے ہیں؟ کوئی بھی اللہ رحم کرے غلیظ چیز دیکھ لے تو یہ پڑھ رہے ہیں، حالانکہ یہ وہ مخصوص نہیں، یہ تو عام ہے، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اس کو تو آپ کبھی بھی پڑھیے، کوئی حرکت نہیں ہے، مطلب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، نہ میں سوچ سکتا ہوں، نہ میری کوئی صلاحیت ہے، نہ میری کوئی قوت ہے، کچھ نہیں، سوا اللہ کے، جو اللہ آپ کبھی بھی کر سکتے، کوئی مخصوص نہیں، آپ مصیبت کے وقت بھی کر سکتے، نو ڈاؤٹ آپ کبھی بھی کر سکتے، لیکن ہم نے اس کو بھی مخصوص کر دیا۔ اب مثال لیجیے انا للہ و انا الیہ راجعون کی، کسی کی صحت خراب اور آپ نے یہ پڑھ دیا تو سمجھو پھر آپ کی صحت خراب ہونے والی ہے۔ ایسا کیسا کرتے میاں ابا زندہ ہے نا، ہمارے زندہ ہے ہمارے ابا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے، تمہاری نیت سمجھ میں آ گئی، تمہارے دل میں پہلے سے میں وہ کھوٹ لگی رہا تھا، تم ہمارے خاندان کے پیچھے پڑے تھے، طے تھا، کتنا تم خوشی سے پڑھ رہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو موت کی دعا ہے نا۔ حالانکہ یہ کسی خوف، کسی پریشانی، کسی مصیبت، کسی تکلیف، کسی کی جان جانے پر، کسی بھی وقت دشمن کا ڈر، کچھ بھی ہو جائے تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، سمجھو اللہ کی طرف سے آئے تھے، اللہ کی طرف، تو اس کو بھی ہم نے کیا کیا بڑا مخصوص کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ یاد رکھیے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے یاد رکھیے، اور روایت جو بخاری کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیث کا الفاظ ہے 2 کلمے ایسے جو رحمان کے نزدیک بڑے پیارے ہیں، زبان پر بڑے آسان ہیں اور عمل ترازو میں نہایت ہی بھاری بھرنے والے ہیں، اور وہ 2 کلمے کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، میزان کو بھر دیتے یہ 2 کلمے، 2 ہی ہے، کتنے چھوٹے، سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم، یہ کلمے اللہ کو بہت پیارے ہیں، بہت ہلکے ہیں زبان پہ، میزان میں لیکن وزنی ہونے والے بہت زیادہ، سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم، پڑھو یہ کلمے، بہت کوئی مخصوص نہیں ہے کلمہ، کبھی بھی پڑھیے آپ، یہ اسپیشل نہیں ہے، کچھ کلمے تو اسپیشل ہے، یہ تو بالکل صبح شام دن رات آپ ان کلموں کو بہرحال یاد رکھیے، پڑھ سکتے ہیں، یاد رکھیے، ٹھیک۔ تو یہاں دیکھیے اس کی فضیلت بتا دی گئی۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کو کیا ہوتا ہے معلوم سنیے، جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، فرماتے ہیں بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے، اس کا دوسرا معنی ہے کہ جب ذکر نہیں کرتا تو شیطان اس کے قریب رہتا ہے، بلکہ اس پر سوار رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے ایک وارننگ بھی دی ہے، وارننگ بھی سن لیجیے، یہ سورہ طہ کے اندر یہ وارننگ آتی ہے، آیت نمبر 124 میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کریں گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی تنگ کر دیں گا، یہ تو شیطان سوار ہو جائیں گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائیں گی، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ زندگی دنیا کی تنگ کر دیتا ہے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور روز قیامت اٹھائیں گا اس کو اندھا کر کے، وہ پوچھیں گا اے اللہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، آنکھیں تھی مجھے، اور ظاہر سی بات ہے دنیا سے لوگ اٹھ کے قیامت میں جائیں گے تو پورے ہو جائیں گے، مکمل ہو جائیں گے، وہ ان کے جو چیزیں ہیں جو نقص تھے کمزوریاں تھیں سب ختم ہو جائیں گی،
تو وہ کہیں گے اللہ میں تو دیکھا کرتا تھا دنیا میں، کیا ہو گیا؟ تو اللہ کہیں گا تو نے دنیا میں ہم کو بھلا دیا، آج ہم نے بھی تجھے بھلا دیا۔ وہ پوچھیں گے اللہ میں تو دیکھتا تھا دنیا میں، آنکھیں تھی مجھے، دیکھیا۔ اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے سے دنیا کی زندگی تنگ اور آخرت میں کیا ہوں گا؟ انسان اندھا اٹھایا جائے، کتنی خطرناک بات ہے نا۔ تو اللہ کے ذکر کو ہم جو ہے بہت کریں۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی آیت میں 142 سے منافقین کی ایک نشانی بیان کر فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ منافق وہ ہے جو اللہ کو دھوکہ دینے کی بات کرتے ہی اللہ کو دھوکہ دے رہے ایسا سمجھتے، جبکہ وہ خود اپنی چالوں کی وجہ سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب اللہ کے ذکر کے لیے اٹھتے ہیں تو کیسے اٹھتے ہیں؟ سستی کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ اور فرمایا کسالہ یراؤن الناس، اور اس لیے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بڑا سستی کے ساتھ اٹھتے ہیں، اور اگر اٹھتے بھی اور نماز کے لیے جاتے بھی ہیں تو کیسے جاتے ہیں؟ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے جاتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نہیں ذکر کرتے اللہ کا مگر بہت تھوڑا۔ منافقین کی ایک صفت یہ، منافق اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا، اور کرتا جب بھی ہے وہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے تاکہ لوگ دیکھ لے اور یہ نہ ہو کہ لوگ شک میں مبتلا ہو جائے کہ ہم مسلمان ہے نہیں۔ اور صحابہ اس کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے کہ منافق جب بھی پہچانے جاتے کہ یہ ذکر نہیں کر رہے، یہ منافق، سمجھ رہا؟ تو وہ کرتے، لیکن کب کرتے؟ جب ان کو دکھانا ہوتا کہ ہم جو ہے مسلمان ہیں، ہم بھی تمہارے بھائی، اللہ ہم پہ رحم کرے۔ ایسے کتنے لوگ ہیں، میں کسی بھی الزام کی شکل میں نہیں بول رہا ہوں، جو اللہ کا ذکر تب کرتے جب دنیاوی نفع ان کو آتے ہوئے نظر آتا ہے، کہیں سے رشتہ آتے ہوئے نظر آ گیا تو انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ارے نماز کو چلی، اذان نہیں ہوئی نا، ارے میں اذان سے پہلے جانے کا عادی ہوں، روز تو نماز بھی نہیں ہوتی، لیکن دنیاوی فائدے کے لیے اللہ کے ذکر کو اپنا لیا، ٹیمپرری، ایک مخصوص محدود وقت۔ بزنس ٹرمز فائنل ہو رہے، مال لینے کی بات ہو رہی کہ مال 10 دن بعد ملے گا، ایڈوانس پیمنٹ ہو رہی، تو ایسی دعائیں، ایسی برکت کی دعائیں اور ایسے الفاظ کے آدمی دل کو بول رہا 50% بول رہا نہیں 100% لے لو یار، تم کیا آدمی مل گیا میرے کو، اور بعد میں 10 دن بعد فون لگا رہا تو اس کو 10 مہینے تک فون لگا رہا، بھائی دے دینا اتنا مال، تو میرے پیسے تو لوٹا دے۔ تو ذکر بھی کیا تو کب کیا؟ جب لوگوں کی جیب کاٹنا تھی، دنیاوی فائدے اٹھانا تھا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں جو ایسے ٹائم پہ کرتا غلط کر رہا، اللہ کا ذکر معمول ہو زندگی کا۔ تو یہاں منافق بھی ذکر کرتے تھے، مخصوص کرتے تھے، کئی صحابہ پہچان نہ لے کہ ہم منافق ہیں، لوگ جان نہ لے تو وہ کرتے اللہ کا ذکر۔ اللہ نے کہا بہت تھوڑا، تو نہ ذکر کرنے کا نتیجہ شیطان حاوی ہو جاتا، نہ ذکر کرنے کا نتیجہ دنیا کی زندگی تنگ ہو جاتی، نہ ذکر کرنے کا نتیجہ آخرت میں اندھا اٹھے گا، ذکر نہیں کرنے کا نقصان دنیا میں نفاق کی ایک علامت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو منافق اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں، یاد رکھیے۔ اسی طرح سورہ زمر کے اندر اللہ نے فرمایا اور کہا تباہی ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد اور ذکر سے سخت ہو رہے ہیں، تباہی ان لوگوں کے لیے، اللہ رحم کرے ہم لوگوں کے دل سخت ہو چکے اللہ کے ذکر کے معاملے میں۔ حال تو ہمارا یہ کہ آج تو کچھ لوگ اللہ کے ذکر سے اس لیے بھی بچتے ہیں کہ بتانا بھی نہیں چاہتے کہ ہم مسلمان ہیں، تاکہ ذکر کر لوں گا مسلمان پتہ چلے گا، پتہ نہیں کیا نقصان ہو جائے گا۔ اس سے بڑی اور بہتر کیا بات ہو سکتی ہے؟ کوئی تم کو نقصان پہنچانا چاہے صرف اس واسطے کہ تم ایک اللہ کو ماننے والے ہو، ایک اللہ کو ماننے والے ہونے کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچائے، اس کا تو بدلہ ہے، اور تم سمجھ رہے ہو کہ اس سے نقصان ہے۔ ذکر نہیں کرتے اللہ کا، نہیں وہ تو پہچان لیں گا، اور میں آتے کیسا بولوں گا، کوئی ان کے سامنے ان کو سلام کرتے تو جواب نہیں دیتے، میں تھوڑی بتا سکتا ہوں میں کیا ہوں، اللہ کا ذکر ہے، یاد رکھیں۔ اس سے لوگوں کے دل نرمی ہوں گے، یاد رکھیں، چاہے کتنا بھی سخت آدمی ہو، نرمی پڑتے ہیں، کبھی سختی نہیں آتی لوگوں کے دلوں میں۔ جب یہ نہیں ہوتا ہے تو لوگوں کے دل سخت ہوتے ہیں، ہمارا بھی دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا یہاں فرمایا آیت کے اندر تباہی ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد ذکر سے سخت ہو رہے ہیں، نہیں کرتے، کرو، دل نرم ہوتا ہے، معلوم اس کے اندر ایک نرمی پیدا ہوتی ہے اور ایک سافٹنس آتی ہے، ورنہ آپ دیکھیں سخت ہو جاتا ہے انسان جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، شیطان اس پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ لوگ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اللہ رب العزت نے یوں ان کے تعلق سے فرمایا اور کہا سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت میں 205 میں ولا تکم من الغافلین، اور غافلوں میں سے مت ہو جانا۔ ویسے یہ آیت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی کہ اے نبی آپ غافلوں میں سے مت ہو جانا، ہمارا ذکر ہمیشہ کرتے رہنا، غافل نہیں ہونا اللہ کے ذکر سے کبھی بھی، کثرت سے ہم کو اللہ کا ذکر کرنا ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ہمیں کرنا چاہیے، اور اگر ہم جمع ہوتے ہیں وہاں بھی ذکر، اکیلے تو بھی ذکر، گھر میں ہے تو بھی ذکر، باہر ہے تو بھی ذکر، دوستوں میں ہے تو بھی ذکر، مجلسوں میں ذکر، تو اسپیشل کوئی تسبیح نہیں پڑھنا ہے وہاں، آپ بات بات میں اللہ کا کلام، جملے قرآن کی آیتیں کوٹ کریں، ریفرنس دے رہے ہیں، سبحان اللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، تبارک اللہ، اور جو جملے ہیں، جو دعائیہ کلمات ادا کریں، اللہ کا ذکر ہے۔ آئیے حدیث میں ابو داؤد کی جو حدیث کے الفاظ ہے وہ یہ ہے، جو جماعت کسی مجلس سے اللہ کا ذکر کے بغیر اٹھ کھڑی ہو، گویا وہ گدھے کی سڑی ہوئی لاش پر سے اٹھی ہے، اور یہ مجلس قیامت کے دن اس کے لیے باعث حسرت اور ندامت بننے والی، حسرت کا باعث بنے گی، وہ افسوس کرے گا کہ یہ کس مجلس میں بیٹھا تھا، میں افسوس کیوں بیٹھا تھا اس مجلس میں، جس سے آج اس کو ندامت، معلوم نادم ہونا پڑے گا اللہ کے۔ یہ وہ مجلس ہے جس میں ذکر نہیں ہوتا، کثرت سے کیجیے، جہاں مسلمان جمع ہیں، پتا چل جائے کہ یار یہ اللہ کے ذکر کرنے والے بندے ہیں، یہ اپنے بھگوان کو، گاڈ کو، ایشور کو، اللہ کو بہت یاد کرنے والے ہیں، ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، اور لوگ اس کے فوائد سمجھ رہے ہیں۔ آپ اس کو اندازہ لگائیے، وہ اس ذکر کے فائدوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میں ایسے کئی ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو جانتا اور بہنوں کو جانتا ہوں، اللہ کے ذکر سے دل کو جو ان کو اطمینان ملتا ہے وہ فائدے اٹھا رہے ہیں، وہ
اٹھا رہے ہیں. آج ہمارے دل جو ہے سخت ہو چکے ہیں اور ہم لوگ بے چین ہیں. معلوم آپ کو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں. یہ غیر مسلم بھائیوں کی گواہیاں شہادتیں ہیں کہ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا, ان کو فائدہ ہو. اور اللہ کا ذکر اس مسلمانوں کے لیے مخصوص تھوڑی ہے, یہ تو ساری انسانیت کے لیے. کوئی مانے نہ مانے ایک الگ بات ہے, لیکن یہ تو سب کے لیے. یہ قرآن, یہ نبی, یہ دین سب کے لیے. تو وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں, ان کے دل اطمینان پا رہے ہیں. پریشان تھے, بیماری تھی, یہ تھی, ڈپریس تھے, آپ کہہ رہے بیماری باقی ہے, ڈپریشن ہے اپنی جگہ, لیکن اب وہ بے اطمینانی, وہ اضطراب, وہ اینگزائٹی اب نہیں مائی جاتی. اب مجھے تھوڑا اچھا لگتا ہے. اللہ کے ذکر یہ فائدہ, اللہ کے ذکر کے بڑے فائدے. آپ کسی پریشان حال کے پاس ذکر کیجیے, اس کو اطمینان ملتا ہے. بڑے فائدے ہیں. نان مسلم اس کی گواہی دے رہے ہیں. کیا آپ نے یہ واقعہ نہیں دیکھا کہ لوگ ہماری مسجدوں کے باہر آتے ہیں جو ہمارے غیر مسلم بہن بھائی ہیں, اور آ کر وہ امید کرتے ہیں کہ کوئی ذکر ہم پڑھ کے ان کو پھونک دیں, دم کر دیں. کرتے ہی نہیں کرتے, کھڑے ہوتے ہیں نا, آتے ہیں, امید کرتے ہیں آپ کچھ دم کر دیں, ان کے بچوں پہ کر دیں, ان کے پانی پہ کر دیں. تو یہ کیا شہادتیں ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ لوگ اس کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے فائدے ہیں. اللہ فرما رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں. ہماری کیفیت دنیاوی اعتبار سے کیسی بھی ہوں گی, لیکن ذکر کے نتیجے میں ہمارے دل اطمینان تو رہیں گے. غربت میں ہے, پریشان حال ہے, تنگ دست ہے, دشمن گھیرے ہوئے, دشمن نے ہر چیز نقصان پہنچا دی, اس کے بعد بھی دل اطمینان میں ہے, اس لیے کہ ذکر سے غافل. آپ دیکھیں نا, کبھی کبھار تو تعجب ہوتا ہے, ہمارا بچہ اگر بیمار ہو جائے نا تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. دکان کو, مکان کو خطرہ ہو جائے نا دشمن کا, تو انسان رہ نہیں سکتا ہے. نوکری پہ آ جائے نا بات کی, کوئی آگے کمپلین کر رہا ہے تو آدمی جی نہیں سکتا ہے نا. لیکن آپ سوچیے, ایسی بھی دنیا میں لوگ ہیں, صبح گھر ہے تو رات میں گھر رہیں گا نہیں پتا ہے, صبح نکلیں گے تو رات گھر پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے پتا نہیں, لیکن آپ ان کو اس حالت میں بھی اطمینان نہیں پائیں گے. اور وہ اطمینان کی وجہ جو اگر میں نے دیکھا ہے وہ یہ صرف اور صرف اللہ کو یاد کر. اتنی حالت میں بھی مطمئن ہو, اتنی حالت, اتنی مشکلوں میں, اتنے پریشانیوں میں وہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے, چونکہ اپنے رب کو یاد کرتے, جس کے نتیجے میں آپ دیکھیے مصیبت, پریشانی, بدحالی. آپ دیکھیے ایسی کیفیتیں آپ نے تو یہاں تو نہیں دیکھی ہوں گی. ہمارے پاس تو حال ہی کسی کو اولاد پیدا ہونے والی تو غریب سے غریب آدمی ہو تو رکشے والے کو بول کے رکھتا, کوئی تو میں کو رات میں فون کروں گا آ جانا. رکشے والا بولتا ڈن, بالکل میں آ جاؤں گا, تم جب بھی بلائیں گے. اتنا احتیاط, اتنی وہ. ہم ایسے ہی واقعہ دیکھتے, لوگوں کی اولادیں پیدا ہونے والی ہے, ان کو دواخانے نہیں لے جانے دیا جاتا, راستوں میں پیدا ہو رہی ہے, لیکن پھر بھی مطمئن نظر آتے. کیوں؟ میں نے دیکھا وہاں بھی اللہ کے ذکر کرتے رہتے, مطمئن. یہی تھا تقدیر میں, ہو گیا. تو یہ اللہ کا ذکر ہے جو اطمینان دیتا ہے. جب ذکر نہیں ہوتا ہے نا تو دنیا کی سہولتیں, آرائشیں, ساری چیزیں اچھے سے اچھے ہینڈ سیٹ یوز کر رہے ہیں, کپڑے پہن رہے ہیں, گھر ہے, اے سی ہے, دنیا کی سہولتیں, گاڑیاں ہیں, دل پریشان, اندر سے سکون نہیں ہے. اتنا سب کچھ ہو کے, پہلے گھر نہیں تھا تو گھر کے لیے پریشان, اب گھر ہے تو بولتا گھر سے دور کب جاؤں گا تو سکون ملے گا. کوئی پکنک اسپاٹ پہ بیٹھا, وہاں ہے تو دل بڑا, وہاں پہاڑ پہ چلے جاؤں اکیلے, پکنک اسپاٹ بھی دل نہیں سکون مارا. پہاڑ پہ جا کے, بس پہاڑ پہ جا کے اکیلا رہ بھی تو سکون نہیں آ رہا, کیونکہ اللہ کے ذکر میں ہے سکون. یہاں دل سٹیبل ہوتے ہیں, یہاں دل اطمینان پاتے ہیں, یہاں دل ان کی اضطرابی, اینگزائٹی, پریشان, ڈپریس اور جتنی کیفیتیں ختم ہو گئے, ریلیکس. یہ گواہیاں صرف میں اپنی نہیں دے رہا ہوں, ہم تو بولیں گے, ہمارا نان مسلم بھائی بہن ہماری گواہی دیتے ہیں. اس کلام کے فائدے, اس کلام کو پڑھا جائے, اس کلام کو سنا جائے, ایک الگ کیفیت ہوتی ہے. آج کل تو سوشل ایکسپیریمنٹ کا دور ہے, لوگوں نے نان مسلم کو قرآن سنایا, جس نے کبھی اللہ کا کلام یہ سنا نہیں تھا. جب سنا تو کیا چیز ہے, میں تو نہیں جانتا ہوں, لیکن جو بھی چیز تھی بہت اچھا لگا. سنا کیا چیز ہے میں تو نہیں جانتا ہوں, کچھ تو بھی لگ رہا تھا, کیا زبان ہے مجھے نہیں پتا, لیکن جو بھی تھا میری فیلنگس تھوڑی الگ ہو گیا, الگ لگ رہا ہے مجھے, چینج لگ رہا ہے. حالانکہ 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ سنایا جاتا. قرآن کی یہ خصوصیت ہے, اللہ کے ذکر کی یہ خاصیت ہے. ہم دنیا میں سکون پانے بھاگ رہے ہیں, ڈپریشن کی گولیوں میں سکون ڈھونڈ رہے ہیں. ہم لوگ اپنے آپ کو دنیا کے اندر مصروف رکھ کر اپنی پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں, نہیں ہوں گی. دل کبھی سکون پائیں گے جب اللہ کا ذکر کریں گے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر میں ہمارے دل جو ہے اطمینان پائیں گے, یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت سورہ احزاب نمبر 33 آیت نمبر 35 سے فرماتا کہتا ہے, کیا اجر ملے گا ذکر کرنے والوں کو. اللہ فرما رہا ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتی ہے. اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما, اللہ نے ان کے لیے بہت بہت جو ہے مغفرت اٹھا کر رکھی ہے اور اجر عظیم ان کے لیے ہے. ان کے لیے جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں, کرنے والے اور کرنے والیاں. ہماری عورتیں بھی جو کثرت سے ذکر کرے, اس کا نتیجے میں ان کے بچے ذکر کرنے والے نکلیں انشاءاللہ. لڑکا ہو یا لڑکی ہو, ماں سے پیدا, عورت سے پیدا ہوتے ہیں, ماں ہی ذکر کرنے والی, سمجھ رہے آپ, ماں ہی ذکر کرنے والی ہے تو پھر اولاد بھی ذکر کرنے والی ہے. تو اللہ فرما رہا ہے ذکر کرنے والے مرد, ذکر کرنے والی عورتیں, اللہ رب العزت نے ان کے لیے اعد اللہ لهم مغفرۃ, ان کے لیے مغفرت, معافی. کون سا انسان ہے جو معافی نہیں چاہتا کہ اس کا رب اس کو معاف کر دے جب اس سے ملے. ہم سب جاتے ہیں, یاد رکھیے,
ہم سب توبہ کرتے اللہ کے حاضر، ہم سب چاہتے ہیں کہ جب اللہ سے ملے تو ہمارے گناہ رب العزت معاف کر دے. اس لیے کہ انسان کتنے بھی اعمال کریں گے، میری بات غور سے سنی، حدیث میں آتا کتنے بھی اعمال کریں گا، اتنے اعمال کی اگر ایک بھی معصیت کر کے نہیں آئیں گا، 24 گھنٹے اطاعت کر کے آئیں گا، تو روز قیامت کا منظر دیکھ کر اس کو وہ اپنی نیکیاں کم نظر آنے والی، سیٹسفیکشن کا لیول آ ہی نہیں سکتا، وہ کم نظر آئیں گی، چونکہ جو منظر ہوگا قیامت کا وہ دیکھ کے بولیں گے آپ پتہ نہیں یہ بھی کام آتی نہیں آتی. اسی کا نتیجہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جیسی جماعت بھی پریشان رہنے والی اس دن، اتنے اعمال کرنے کے باوجود. کیوں؟ کتنا بھی اگر کتنا کون سا بندہ ہے اللہ کا جو مغفرت نہیں چاہتا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ ایک انسان کو لائیں گا جس نے پوری دنیا عیش و عشرت میں گزاری، سب کچھ ملا اس کو صرف ایک غوطہ دیں گا جہنم کا اور نکال کے پوچھیں گا میرے بندے کیسے رہی دنیا؟ تو کہیں گا اللہ ایسا لگا ہی نہیں کبھی کہ سکون مجھے ملا، اور ایک خالی ڈبکی ایک بار، کبھی ایسا لگتا ہی کبھی میں نے آرام دیکھا ہی نہیں، جہنم اتنی خطرناک جگہ. اور ایک انسان جو سب سے زیادہ تکلیف میں دنیا میں گزارا ہوگا ایک دم ورسٹ کنڈیشن میں، اللہ اس کو ایک جھلک صرف ایک بار گھمائے گا جنت سے تو سب بھول جائیں گا دنیا میں کیا اس کے ساتھ، ایک بار میں اس کو بالکل جنت کی وہ نعمتیں دیکھ کر سب بھول جائیں گا تکلیف ہے.